أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سورۃ الاعلیٰ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر 19 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے. الذی خلق فسوی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا. والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبز چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو سکھائیں گے تو آپ اس کو نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں. وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لہذا اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. قد افلح من تزکا، کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، آگے رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی درج ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. اس کا ترجمہ آپ نے ابھی سنا. اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتوں کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے ہیں
اور انسان کو انسان کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں غور کرے، اس کائنات کے ایک ایک حصے میں اور ایک ایک چیز میں غور کرے کہ ہم نے کس بہترین انداز سے کائنات کے ایک ایک حصے کو اور ایک ایک ذرے کو بنایا۔ چنانچہ پچھلی صورت میں آپ نے اس انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سنی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا، انسان کی پیدائش اس انوکھے انداز میں کی، کس طرح اس کو بنایا، کس طرح اس کو سنوارا اور کیسی چیز سے اس کو پیدا کیا۔ یہ پچھلی صورت میں بیان کیا گیا تھا سورۃ طارق کے اندر۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اور کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ نے دوسری بنائی ہیں ان کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت جو اللہ کے نبی کے اوپر جو پیغمبری جو دی گئی تھی اس کی وضاحت کی، قرآن کے یاد کرانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم آپ کو قرآن، آپ فکر نہ کیجیے، یہ قرآن آپ کے دل سے نہیں نکلے گا، ہم اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب انسان کی پہچان بتائی اور ناکام انسان کی پہچان اور اس کا ٹھکانہ بتایا، اور دنیا اور آخرت کو کون سی چیز ان دونوں کے اندر بہتر ہے، دنیا کی زندگی زیادہ بہتر ہے یا آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، اس کو بتایا اس صورت کے اندر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے ارشاد فرمایا کہ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے چند صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں ان تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ جب اس سورت کی تلاوت کریں تو اس کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا کریں۔ اس سورت کی تلاوت کے وقت ہم نماز میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو اس سورت کی تلاوت کے وقت سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مستحب بتایا کہ جب آدمی اس آیت کی تلاوت کرے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے، نماز کے علاوہ، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور اپنی بزرگی اور برتری کو بتانے کے لیے آگے فرمایا کہ اس رب کی، اس پروردگار کی، اس اعلیٰ پروردگار کی آپ تسبیح بیان کیجئے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ خلقہ یہاں عام پیدا کرنا نہیں ہے، عام بنانا نہیں ہے، بلکہ کیسا پیدا کرنا، کیسا بنانا کہ کسی چیز کا نمونہ نہیں ہو اور بغیر نمونے کے وہ چیز تیار کر دی جائے، ایسا پیدا کرنا، عدم سے وجود بخشنا، عدم سے وجود بخشنا، انوکھے انداز میں پیدا کرنا۔ اس کو یہاں وہ بتایا کہ خلقہ، کہ اس نے پیدا کیا، انوکھے انداز میں پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، فسوا، پھر اس کو درست بھی کیا، کہ بس پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، پھر اس کو درست کیا۔ ہر کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ہر چیز کو الگ الگ اعتبار سے بنایا۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ کتنے بڑے ہونا چاہیے، چھوٹے بچے کے پیر کتنے بڑے ہونا چاہیے، چھوٹے بچے کے منہ میں دانت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بتائیے، دانت دیتے تھے تو کیا ہوتا، نقصان ہوتا نہیں ہوتا چھوٹے بچے؟ تو ہر چیز کو اس کے انداز میں پیدا کیا۔ بڑے کے ہاتھ کتنے ہونا چاہیے، زیادہ لمبے نہیں کیے کہ اگر اٹھاتا تو دوسرے سے ٹکرا جاتے، زیادہ لمبی نہیں کی کہ وہ زمین میں ٹکرا جائے۔ ان کو موڑنا کتنا ہے، کتنی دوری سے وہ مڑنا ہے ان کو، اور کتنا مڑنے سے کتنا کام ہوگا،
ہر چیز کو اس کے مناسب انداز میں بنایا، فسوا، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ کان زیادہ بڑے نہیں کرے، ناک کو بالکل اس کے اعتبار سے بنایا، آنکھوں کو اس کے اعتبار سے بنایا، آنکھوں کے اوپر جو ہڈی کا حلقہ ہے اس حلقے کو ایک انداز سے بنایا، چوکھٹا نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، کہ عجیب دکھے، ایک خوبصورت انداز میں کہ دیکھنے والے کو بھا جائے، دیکھنے والے کو بھا جائے، ایسے انداز میں اللہ نے پیدا کی۔ اور پھر آگے فرمایا والذی قدر، اور پھر اس کو درست کر کے بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے موافق کاموں کی تدبیریں کی، اس کی تقدیر لکھی، اس کے جو کام ہیں ان کو مقدر کیا کہ فلاں آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی تو اس کی رغبت بھی اسی کام کی طرف مائل کر دی۔ پڑھنے پڑھانے والا گھرانہ ہے، ڈاکٹروں کا گھرانہ ہے، تو بچوں کے اندر وہ ذہنیت پیدا کر دی کہ وہ بھی ڈاکٹری کی طرف ان کا دماغ مائل ہو اور اس کے اندر وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ کوئی انجینئر ہے تو اس کے گھر میں اس کے بچوں کے اندر وہ صفتیں اور وہ صلاحیتیں اس کے ذہنوں کے اندر پیدا کر دی اور ان کے کاموں کو بھی متعین کر دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ہر ایک کو اس کے کام کو مقدر کیا۔ اور پھر آگے فہدا، اور رہنمائی بھی کی۔ اور کیا کی؟ رہنمائی بھی کی۔ ایسا ہی نہیں کہ بس درست بھی کر دیا اور اس کو جو ہے اس کے لیے مقدر بھی کر دی چیزیں، بلکہ اس کو جو ہے اس کے لیے ہدایت اور اس کو رہنمائی بھی کی۔ دوسری آیت قرآن پاک کی الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے راستے متعین کیے، ہر چیز کی رہنمائی کی۔ ایک پودا کس طرح سے پیدا ہوگا اور پھر تنا بنے گا، پھر اس کے اندر پھول آئے گا، پھر کلی آئے گی، پھر پھول آئے گا، پھر اس کے اندر دانا پڑے گا اور وہ پھر پھل بن جائے گا۔ سورج کے راستوں کو متعین کیا، ان کی رہنمائی کی کہ تمہیں اس وقت نکلنا ہے، اس وقت ڈوبنا ہے، اتنی روشنی دینا ہے، سردی میں سورج کی روشنی اتنی ہونا چاہیے، گرمی میں اتنی ہونا چاہیے، بارش میں ایسا ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے راستوں کو متعین کیا، ہر چیز کے راستوں کو متعین کیا۔ اسی طرح سے ان کے اندر ایک شعور بھی پیدا کیا کہ انسان کے اندر جو عقل دی وہ اعلیٰ قسم کی دی کہ وہ اپنی حفاظت کس طرح سے کرے، اس کی رہنمائی کی کہ وہ اپنی حفاظت کس طرح سے کرے۔ اس کے اندر طبعی طور پر اللہ نے یہ صفت ڈال دی جانوروں کے اندر، اور وہ جانور جن کے سینگ ہیں اور وہ جانور جن کے سینگ نہیں ہیں ان کو اپنی حفاظت کیسے کرنا ہے دوسرے جانوروں سے، دوسرے چوپایوں سے، وہ ساری صفتیں اور صلاحیتیں اور ساری رہنمائی اللہ نے ان کے اندر۔ ان کو کسی کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فطری طور پر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت ڈالی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ سائنس جو ہے وہ پیدا نہیں کرتی کسی چیز کو، سائنس جو ہے کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بس اس تک پہنچنے کے جو اللہ نے پیدا کر دی ہیں جو چیزیں، اس تک پہنچنے کے راستوں کو دکھاتی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے وہ راستہ دکھا دیا کہ انسان، بھائی پہلے زمانے کے اندر جو گھر بنائے جاتے تھے اس میں کسی سائنسداں کی ضرورت پڑتی تھی، کسی آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑتی تھی، کسی نقشہ بنانے والے کی ضرورت پڑتی تھی، بلکہ لوگ اپنے دماغ سے پتھروں کو جمع کر کے اس کو گوبر سے اور مٹی سے بڑی بڑی موٹی موٹی دیواریں بنا دیتے تھے۔ اور کبھی آپ کا موقع لگا ہو، ہمارے پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، پہلے ٹٹیاں چلتی تھی، کتنی خوشنما انداز میں وہ ٹٹیوں کو بناتے تھے کہ سوکھے ہوئے درختوں کو وہ جما کر اور ان کے اوپر موٹی موٹی بانس کی لکڑیاں باندھ کر وہ ٹٹیاں بنا دی، اسی کے دروازے بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، انسان کے اندر ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے اللہ نے۔ تو فہدا میں ساری چیزیں آ گئی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا والذی اخرج المرعى، والذی اخرج المرعى، اور جس نے سبز چارہ نکالا، مرعا کہتے ہیں چراگاہ کو جہاں جانور چوپائے وغیرہ وغیرہ چرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرعا۔ اور پھر آگے فرمایا فجعلہ غثاء احوا، اور غثا کہتے ہیں اس کوڑے کرکٹ کو جو پانی کے سیلاب میں اوپر تنکے کی طرح بہتا رہتا ہے، پانی کے سیلاب میں تنکے کی طرح اوپر بہتا رہتا ہے۔ اور احوا کہتے ہیں گہری سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، کالا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں احوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا بتایا کہ انسان اپنی زندگی میں غور کرے، انسان کیا میں غور کرے، اپنی زندگی میں غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان چراگاہوں کے اندر سبزے کو پیدا کیا، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا خوشنما خوبصورت لگتا ہے، ہر ایک کے دل کو بھاتا ہے۔ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں اور وہ جب لہلہاتا ہے تو ہر ایک کا دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہر ایک کو لاڑ آتا ہے، پیار آتا ہے، کبھی وہ پھوپھی کی گود میں ہے، کبھی چچا کی گود میں ہے، کبھی خالہ کی گود میں ہے، ہر ایک اس کو کھلا رہا ہے، خوب لاڑ کر رہا ہے۔ پھر سبزے کا ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ دھوپ سے پک کر تیار ہو جاتا ہے، خوب پکا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جوانی بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سبزے کا، اس پیڑ کا ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ پک کر سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ سوکھ کر گرنا شروع ہوتا ہے، جھڑنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس جس زمین سے اگا تھا اسی زمین کے اندر مل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو مٹا دو، اپنے آپ کو کھپا دو۔ ارے جنت چاہیے تو اپنے آپ کو اس جنت کی فکر میں، اس جنت کی دوڑ دھوپ میں کھپا دو، مٹا دو۔ دنیا کچھ کہے، دنیا والے کچھ کہیں، کسی کی پرواہ مت کرو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ پہلے دانے کو مٹی کے اندر ملایا جاتا ہے، مٹی کے اندر کھپایا جاتا ہے، اس پہ بیل، اس کے اوپر ٹریکٹر اور اس کے اوپر دنیا بھر کے لوگ چلتے ہیں، اس کے اندر پانی دیا جاتا ہے، اس کو گلایا جاتا ہے، سڑایا جاتا ہے۔ جب وہ گل کر سڑ کر ایک حد کو پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے ایک کوپل پھوٹتی ہے، اور پھر وہ نکلتی ہے اور وہ زمین کو چیرتی اور پھاڑتی جو ہے اوپر آتی ہے، زمین کو چیرتی۔ اور آپ سوچئے کہ وہ کوپل کتنی نازک ہوتی ہے کہ آدمی اس کو یوں مسل سکتا ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر سے اس پودے کو نکالتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ زمین میں مل جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی اسی طرف متوجہ کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پہ غور کرے کہ اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ساری چیزیں نازل کی، پیغمبری دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک طرح کی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اور میں لوگوں تک پہنچا نہیں پاؤں اور میرے ذہن سے نکل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری سنائی، سنقرئک، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور قرآن اللہ کے نبی کو سناتے تھے تو اللہ کے نبی بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دہرانے لگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ فکر مت کریے، اب دہرائیے مت۔ جس طرح سے ہم نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اسی طرح ہم آپ کے دل میں بھی اس کو محفوظ کر دیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔
الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ بھلانا چاہے کسی حکمت کے تحت، کسی مصلحت کے تحت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے لیے کب تک نفع دے سکتی ہے اور اس کے بعد اس میں نقصان ہو سکتا ہے، کون سی چیز کب نقصان کی ہو سکتی ہے اور کتنے دنوں کے بعد اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دانت لے لیجئے بچے کے، جیسا بھی میں نے بتایا کہ اگر وہ شروع سے دانت دے دے تو اس کو نقصان ہوتا، لیکن ایک مدت کے بعد اس کو دانت دیے، تو اسی طرح اس میں بھی کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہ چیز جس کو ہم بھلا دیں کسی مصلحت کے تحت، اس لیے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی نماز کے اندر تو کوئی آیت بھول گئے، تو جو کاتب وحی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی آیت یہ منسوخ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت میں بھول سے بھول گیا تھا، بھول سے بھول گیا تھا۔ تو اس آیت کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عارضی طور پر بھلا دیں، پھر وہ یاد آ جائے۔ کبھی ہوتا ہے نا نمازوں کے اندر، تراویح میں ہو جاتا ہے کبھی کہ امام صاحب پڑھتے ہوئے بھول گئے، پھر یاد آ گئی، پھر پڑھ دی، تو یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ایسی پیدا کر دیں گے، ایسا آسان کر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر شریعت ہو جائے، ان کی جو ہے مزاج کے اندر شریعت داخل ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پھر آپ نصیحت کریے اگر نصیحت آپ کو نفع دے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ آپ نصیحت کریے اگر آپ کو نصیحت فائدہ دے، یعنی اس کا فائدہ کسی کو ہو نہ ہو آپ کو تو ہوگا۔ آپ نصیحت کریے، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی ذات کو تو اس سے فائدہ ہوگا، اس نصیحت سے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو نصیحت کریں۔ سیذکر من یخشی، تو نصیحت کون حاصل کرے گا؟ ہر کوئی نصیحت نہیں حاصل کرے گا، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، من یخشی، جو ڈرتا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے دور وہ بھاگے گا جو بدبخت ہوگا، نالائق ہوگا، احمق ہوگا، ناسمجھ ہوگا، وہ اس نصیحت سے دور بھاگے گا۔ اور جب وہ بدبخت نصیحت سے بھاگے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں موت آئے گی کہ ان غموں سے چھٹکارا مل جائے، ان عذابات سے چھٹکارا مل جائے جو جہنم کے اندر عذابات دیے جائیں گے نا، ان عذابات سے چھٹکارا مل جائے تو موت بھی وہاں نہیں آئے گی۔ ولا یحییٰ، اور نہ وہاں زندگی ہوگی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوگا جو اپنے آپ کو سنوارے، جو اپنے آپ کو پاک کرے، جو اپنے آپ کو پاک کرے باطل عقیدوں سے۔ اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اس لیے کہ تزکیٰ کہتے ہیں کسی چیز کے پاک کرنے کو، اور زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی مال کو پاک کر دیتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیجئے اور نماز پڑھیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر مثال دے کر کہ کسی آدمی کو دو طرح کے مکان دیے جائیں،
ایک مکان خوب سجا ہوا ہو، خوب اس کے اندر آرائش ہو، خوب عیش و آرام کی چیزیں ہوں، اور ایک مکان سامنے نہیں ہو، بلکہ اس سے کہا جائے کہ فلاں گاؤں میں ایک مکان ہے یا فلاں جگہ ایک مکان ہے، اور ایک مکان یہ ہے، یہ والا جو مکان ہے اس کے اندر صرف تمہیں 2 مہینے یا 1 مہینے رہنا ہے، اور والا جو مکان ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو عقل مند آدمی کون سے مکان کو پسند کرے گا؟ مہینے 2 مہینے والے کو، ہمیشہ ہمیشہ والے کو پسند کرے گا نا. اب اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والا کیسا ہے، اچھا ہے، جھوپڑ پٹی ہے، کیا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس میں 2 مہینے گزارنے کے بعد ختم. تو دنیاوی زندگی کیسی ہے؟ ایسی ہی ہے کہ اس میں جو رنگ روغن دکھ رہے ہیں آپ کو، اس کی جو راحتیں دکھ رہی ہیں، اس کی جو آسائشیں دکھ رہی ہیں، یہ کتنے دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے. پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائیں گی. اور ہمیشہ والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی راحتیں، اس کی آسائشیں، اس کی برکتیں، اور اس کے اندر جو عیش و آرام ہے وہ کب تک ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو عقل مند شخص کون ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ ابقا والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت جو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی، یہ پائیدار ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یہ بات یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی درج ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں خاص طور سے ذکر فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر عبرت کی چیزیں تھیں. کائے کی چیزیں تھیں؟ عبرت کی چیزیں تھیں. اور پھر اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اس میں ایک واقعہ، ایک قصہ تھا کہ ایک بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، ظالم بادشاہ کو، کہ اے بادشاہ، ہم نے جو تجھے مال و دولت دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ تو لوگوں پر خرچ کر، جمع کر کے مت رکھ، مظلوموں کی مدد کر، مظلوموں کی آہ، مظلوموں کی پکار مجھ تک نہ پہنچنے دے، اس لیے میں نے تجھے مال دیا. اس لیے کہ مظلوم کی جو پکار ہوتی ہے، مظلوم کی جو دستک ہوتی ہے، اس کو میں رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر کی زبان سے نکلی ہوئی ہو. وہ پکار کافر، اگر کوئی مسلمان کسی مظلوم کی جو ہے اس کے اوپر ظلم کرے گا اور وہ مظلوم ہو جائے گا، اور وہ اگر پکار کر اللہ کے حضور میں دستک دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو رد نہیں کریں گے. پھر اللہ کے نبی نے ایک اور مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرے. پہلا حصہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی بندگی کا. دوسرا حصہ اپنے نفس کے محاسبے کا ہے، اللہ کی جو بنائی ہوئی قدرت ہے اس کے اندر غور و فکر کا. اور تیسرا حصہ اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کے اندر کاروبار کا، اپنی کمائی کا، اور جو اپنے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر تیسرا حصہ. پھر آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند کلمات یہ ہیں، اس میں بھی عبرتیں تھیں. چند کلمات یہ ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو، پھر وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کسی عاجز اور درماندہ اور غمگین ہو. کہ آدمی کا تقدیر پہ یقین ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا. اب کوئی نقصان ہو گیا تو اب رو رہا ہے، ارے صاحب کسی نے دکان باندھ دی، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، اور میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو جب ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو سارے غموں سے ہمیں بری ہونا ہے. پھر آگے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے آنے جانے کو دیکھتا ہے، وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ بڑے بڑے مکانوں کی خواہش، بڑی بڑی دکانوں کی خواہش. اسے معلوم ہے کہ ان دکانوں کو بنا کر ان پر وہ بیٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے، اس مکان میں رہائش کرنے سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے.
اور پھر فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو، وہ کیسے نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔